السلام علیکم، محمد رضا صدیق اپنے اسپیشل پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آئینی بینچ اور آئینی حیثیت کیا ہوگی، آج ذرا ڈفرینٹ اینگل سے اس ایشو پہ بات کریں گے۔ کچھ باتیں ہوں گی جیسے قاضی فائزہ کے دور کی اور اس ملک کی تباہی و بربادی کی طرف۔ انٹرنیشنل ہیومن رائٹ کمشنر پہ عمران خان کی ہدایات کیا ہیں، محکمہ جیل کی خوفناک رپورٹ میری پٹیشن کے اوپر آئی ہے اور وہ اب سارا کچھ سامنے آ گیا ہے، اور مریم صفدر پریشان کیوں ہیں اور کیا کچھ ہونے جا رہا ہے، اور عمران خان سزا سننے کا منتظر ہے، وہ کوئی پریشانی نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات تو آپ کے سامنے رکھتے ہیں، ہم آپ کو کسٹم ایکٹ کی مختلف دفعات کی آئینی حیثیت سے متعلق کیس میں منصور علی شاہ 3 رکنی بینچ نے 26ویں ترمیم کی شکوں کا معاملہ خود ہی ٹیک اپ کر لیا ہے کہ سپریم کورٹ ججز سے اختیارات کیسے واپس لیا جا سکتا ہے۔ یہ عدلیہ کی آزادی کے خلاف ہے۔ اس عدالت کے اندر الگ بینچ کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ 16 جنوری کو وکلا سے اس نقطے پر دلائل طلب کر لیے۔ یہ بڑا باریک پوائنٹ ہے۔ دیکھیں، اب آئینی بینچ بیٹھا ہوا ہے اور وہ اپنے طور پر سارے کی ساری جورسڈکشن لے کر بیٹھ گیا ہے، وہ کیسے لے سکتا ہے اور یہ کیسے ڈٹرمن ہوگا، یہ بھی بڑی زبردست بات ہے۔ ویسے تو آپ سمجھ آئے نا کہ 26ویں آئینی ترمیم نے عدلیہ کی حیثیت ٹگے ٹوکری کر دی۔ یعنی آپ چیف جسٹس اپنی مرضی کا نہیں لگا سکتے، یعنی عدالت اگر لگانا چاہتی ہے، آپ ججز اپنی مرضی کے نہیں لگا سکتے، آپ بینچ اپنی مرضی کا نہیں بنا سکتے، اور آئین کے آرٹیکل 191 کی خلاف ورزی، اور یہ تاریخی طور پر جسٹس سعید منصور علی شاہ صاحب آج سوچتے تو ہوں گے۔ آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو 2023 کے اندر میرے گھر پیٹرول بموں سے حملہ ہوا تھا، اس وقت چیلنج کیا تھا اور سٹے کروایا تھا، اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اس والے قانون کو سٹے کرانا بہت ضروری ہے، یہ قانون رہنا نہیں چاہیے۔ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے اس معاملے کو فائنل نہیں کیا، انہوں نے اس معاملے کو لٹکا کے رکھنے گے، ضروری تھا کہ اس معاملے کو ہمیشہ کے لیے ڈیسائیڈ کر جاتے۔ اور جیسے سعید منصور علی شاہ صاحب کے دور میں، جو پرانے دور کے اندر 2-3 غلطیاں ایسی ہیں جو میں سمجھتا ہوں جس نے اس کہانی کا رخ ہی بدل دیا۔ جسٹس قاضی فائزی صاحب بڑے طریقے سے اپنی لابنگ کرنے میں کامیاب رہے۔ تاریخی طور پر بتانے لگا ہوں، حدیبیہ کا کیس جو ہے، وہ جب پاناما والا معاملہ آیا، اس کی بلیٹڈ سٹیج کے اوپر اپیل کی بات ہوئی، تو وہ جسٹس ثاقب نثار سے کہا کہ کس جج نے کیس جسٹس قاضی فائزہ کے پاس لگوایا، اور جسٹس قاضی فائزہ نے میڈیا کوریج پر پابندی لگائی۔ وہیں سے سمجھ آ جانا چاہیے تھا، ججز کو بھی سمجھ آ جانا چاہیے تھا کہ جسٹس قاضی فائزہ کا ایجنڈا کیا ہے۔ یہ پہلا میں معاملہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پھر جب جسٹس قاضی فائزہ کے اگینسٹ ریفرنس شروع ہوا، تو اس کی انٹرا کورٹ اپیل یا اس کی اپیل جو ہے، ریویو جو ہے وہ لگا ججز کے سامنے۔ اس میں لارجر بینچ بنانے کی بات کی، وہ لارجر بینچ نہیں بننا چاہیے تھا۔ جسٹس سعید منصور علی شاہ اور باقی ججز نے لارجر بینچ بنانے کی حمایت کی، اور لارجر بینچ میں وہ بطور قیوم صدیقی کے انہوں نے کہا کہ وہ مینج کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ تاریخ کے وہ آراق ہیں جس پہ سچائیاں ساری نمودار ہو چکی ہوئی ہیں، آپ کو اندازہ ہونا چاہیے۔ پھر یہی کام نہیں چلتا ہے، اس کے بعد آ جاتا ہے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت۔ اس میں بھی اس بینچ پہ بیٹھے ہوئے جیسے سعید منصور علی شاہ اور باقی ججز نے اس کو قانونی قرار دیا، اور اس وقت ہم کہتے رہے کہ آج سپریم کورٹ اپنے اختیارات میں تجاوز کرانے جا رہی، کیونکہ جسٹس قاضی فائزہ تو ایک ایجنڈے کے تحت آیا تھا نا، اس کا ایجنڈا تھا اپنا ایک، اور اس ایجنڈے کو لے کر اس نے چلنا تھا جسٹس قاضی فائزہ نے، اور اسی ایجنڈے کو وہ پایا تکمیل کی طرف پہنچانے کے لیے وہ لے جاتے رہے۔ یہ یاد رکھنا ہے آپ نے کہ ان کا ایک جو نقطہ نظر تھا، اس نقطہ نظر پہ ہی وہ چلتے رہے، اور فیصلے ایک سے بڑھ کر ایک فیصلہ۔ آپ آ جائیں کاغذات نامزدگی والے ایشوز پہ، آ جائیں پارٹی سمبل لینے والا معاملہ، آ جائیں مخصوص نشستوں والا معاملہ، آ جائیں الیکشن ریگنگ کا معاملہ، آ جائیں، یعنی ایک کیس کی بات کریں، آپ آ جائیں 90 دن کے اندر الیکشن والا معاملہ، آ جائیں آپ آ جائیں سیکشن 232 تاحیات ناہلی والا، آ جائیں، تو نواز شریف کو تو اور شریف خاندان کو خاص ایڈوانٹیجز ملتے رہے۔ یہ تاریخ کے وہ آراق ہیں جو سارا کچھ سچ ثابت کرتے ہیں، اور یہ آپ کے نالج میں ہونے چاہیے سمجھنے کے لیے چیزوں کو۔ تو اب دیر آئے درست آئے، پتہ تو چل گیا، لیکن اس وقت تک کام بہت پانی بہہ چکا ہے، پلنگ نہیں، بہت زیادہ بہہ چکا ہے۔
اب وہاں تک واپس کب آتا ہے یہ دیکھنے والی بات ہے۔ عمران خان نے انٹرنیشنل ہیومن رائٹ کمشنرز جو ہیں خط لکھنے کا اعلان کر دیا ہے، اور لیگل ٹیم جو ہے بیرسٹر سلمان اکرم راجہ اور علی ظفر کو تیاریوں کی ہدایت کی ہے۔ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اب گھٹنے ٹیک چکی ہے، اور اڈے والے جیل میں بیٹھا ہوا آزاد شخص انہیں بھاگنے کا راستہ نہیں دے رہا۔ اچھا، یہ جو بیرونی مداخلت کی باتیں ہوتی، میں آپ کے ساتھ میں ڈس ایگری کرتا ہوں کہ یہ ہیومن رائٹ وائلیشن کی باتیں ہو رہی۔ بیرونی مداخلت تو یہ ہے نا کہ آپ کو، جیسے نواز شریف کو بل کلنٹن نے کہا تھا کہ آپ کو بحال کر دیں گے، یاد آیا آپ کو؟ وہ باتیں ہوتی تھیں، اور باقاعدہ اس کو حکومت لے کے دی تھی، یہ بھی ریکارڈ کے اوپر ہے۔ عمران خان نے ایسے جا کے کوئی نہیں کہا، نہ ڈونلڈ ٹرمپ سے، نہ ہم لوگ کو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ آ کر یہ بیٹھتے، وہ ہیومن رائٹ وائلیشن کے اوپر بات کہہ رہے ہیں، اور وہی ہیومن رائٹ وائلیشن کے اوپر ساری باتیں آپ زبان زدے ہم یہی ایک ہی بات ہے کہ پاکستان کے اندر آپ کے سامنے یہ بتا دیں 144 کا نفاذ کس طرح ہوتا رہا ہے، نظر بندی کے آرڈر کتنے جاری ہوتے رہے، ہزاروں کی تعداد میں، خندقیں کون کھودتا رہا، بچے، بیوی، رشتہ دار۔ اگر قاضی فائز صاحب وہاں لنڈن میں گیا ہے تو لنڈن میں کچھ لوگوں نے احتجاج کیا ہے، تو یہاں پاکستان کے اندر زندگی اجیرن کر دی، تنگ کر دی، اور ہماری عدالتیں نے انصاف نہیں دلوا پائیں۔ ایف آئی اے اپنے طریقہ کار سے معاملات کو لے جاتا رہا، ہم انصاف نہیں دے پائے۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ ریکارڈ کے اوپر چیزیں ہیں جو آپ کو پتہ ہونی چاہیے، جو حقائق سارے اندازہ ہونا چاہیے آپ کو۔ لیکن یہ تاریخ کے وہ عراق ہے جو آپ کے سامنے ہیں، یہ ہانٹ کرتے رہیں گے، دکھاتے رہیں گے۔ ہاں، ایک جو بات ہے وہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا دی تھی کہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر جیل، محکمہ جیل کی رپورٹ میں خوفناک جو انکشافات ہوئے کہ 9 ماہ کے دوران لاہور کی صرف کیمپ جیل میں 42 قیدی جان کی بازی لے گئے، 31 کی طبعی موت، ایک نے خودکشی کی، کئی ماہ بعد 10 قیدیوں کی موت کا تعین نہیں ہو سکا۔ یہ میں ایک رپورٹ ہے، ویسے تو دونوں رپورٹیں میں نے اس پروگرام کے اندر آپ کے سامنے رکھ دی تھی کہ یہ معاملات ہیں۔ ٹی وی چینلز اپنے سخت احکامات جاری ہیں کہ پنجاب اسمبلی میں مریم صفدر کے خلاف احتجاج یا پنجاب میں بیڈ گورننس کے معاملات کو کسی صورت نہیں دکھایا جائے گا، اور ہمارا سوشل میڈیا بھی پنجاب کی بیڈ گورننس اور پنجاب اسمبلی کے احتجاج کو نظر انداز کر رہا ہے۔ اب تو سمجھ آ جانا چاہیے کہ زیادتی کیا ہو رہی ہے، آواز تو اٹھائے نا، جو ظلم اور جو زیادتی ہو رہی ہے اس پہ آواز تو اٹھانا ہے۔ اور اب تو یوسف رضا گیلانی کو، چیئرمین سینٹ کو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ سینٹر اعجاز پروڈکشن آرڈر جاری کیے کہ ان کو پیش کیا جائے، اور عادل مزید تاڑا جو وزیر قانون ہے کوڑے دان میں ڈال دیا، ٹھیک ہے نا جی۔ اور یہ بات کیا کہا اس نے سنیں، انہوں نے کہا کہ پوری سینٹ کی آئینی سربراہ کی پروڈکشن آرڈر کو حکومت اپوزیشن مذاکراتی ٹیم میں اتفاق سے مشروط کر دی، یعنی تو استعفیٰ دے دینا چاہیے نا۔ آپ اپنے آرڈر نہیں بنا سکتے، اگر آپ جمہوری ہیں تو جمہوری آرڈر بنائے نا۔ آئینی عہدیدار کے آرڈر کو یوسف رضا گیلانی کی سے صدا کی مانند ہوا میں اڑا دیا گیا، پوری سینٹ کی اس تذلیل کو خاموشی سے برداشت کر لیا۔ کیا انہیں برداشت کرنا چاہیے تھا؟ ٹھیک ہے، کیا یہ حالات ہونے چاہیے تھے؟ نہیں ہونے چاہیے تھے۔ ہاں، بیٹھے ایک بات تو رہے گی، جیسے کہ یحییٰ افریدی کے دور میں قاضی فائزہ کے بعد حالات مزید خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر کوئی خبر آتی ہے جناب سپریم کورٹ سے تو وہ صرف ان کے دوروں کی یا میٹنگز کی آتی ہے، بڑی بڑی میٹنگز ہو رہی ہیں، بڑے بڑے دورے ہو رہے ہیں، موجودہ سنگین حالات پر بھی کوئی فرق نظر نہیں پڑ رہا، اور آئینی بینچ کی تشکیل کے بعد ان کا عدلیہ کے متعلق کردار بھی نہیں نظر آ رہا۔ یعنی ہماری سپریم کورٹ جو ہے وہ بس ایک جو ججز بیٹھے ہوئے ہیں جو ملٹری کورٹ کے ٹرائل والے معاملات سن رہے ہیں، بس وہی ججز ہیں، باقی تو لگ رہا ہے ججز ہیں ہی کوئی نہیں۔ اور عمران خان یہ بات بڑی واضح ہے، انتظار کر رہا ہے کہ مجھے سزا سنائے، لیکن ان کے لیے آرڈر نکلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، اور یہ عمران خان کی سہولت کاری نہیں ہو رہی ہے۔ یاد کیجیے گا، جب کیس کھلے گا تو نواز شریف تک بات جائے گی۔ کیوں جائے گی بات؟ عمران خان کا کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہوا، بچوں کو سیرت نبی پڑھائی جا رہی تھی، اور یہ کیسے ہے کہ ملک ریاض نے جو چیز بیچی، اور وہ اگر 38 ارب کی تھی، نواز شریف خاندان کو 50 ارب کی بیچی، تو یہ 12 ارب روپے کا فائدہ، اور مارکیٹ ریٹ سارا کچھ سامنے آنا چاہیے تھا، وہ نہیں سامنے آیا۔ یہ کچھ انمٹ حقائق ہیں جو آپ کو پتہ ہونے چاہیے۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔